سنانے کا مقصد اصل اپنے محبوب کی شان بلند کرنا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے محبوب کی. اس لیے تو رحمان نے لکھا ہے نا قرآن کی ہر آیت نبی کی عظمت بتاتی ہے. شان کی ہر آیت نبی کی. آج سے کڑی رحمت اللہ ہے. آج سے کڑی رہنا ایسے نہیں کیا پتا رب کا قرآن پڑھا. آج حضرت کی علی سے لے سناس کی سیر تک جب سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نام نظر آیا. پھر آج سے کڑی بول پڑے برداشت نہ کر سکے کہ شدت تو ابھی بات ہی نہیں ہوگی، صبر و ذیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں. مولوی فقط کی دعوت کرتا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی سمجھ تلاوت کی توفیق عطا فرما. یہ بھی سرکار کی نگاہ کرم سمجھ تجھے توفیق مل گئی، ورنہ ہم کیا جانے قرآن. خدا کے بندو جو صوفیاء ہیں وہ تو فرماتے ہیں الف کی الفن کی الف سے لے کر الناس کی سین تک ایک ایک حرف ایک ایک زبر زیر نبی کی نبوت کی دلیل ہے. نبی کی نبوت کی دلیل ہے. تو میں نے عرض کیا قرآن میں کیا ہے؟ کس سے؟ قرآن میں کیا ہے؟ کس سے؟ رب نے فرمایا ان قصوں کو تو پڑھے گا نا میرے نبی کی عظمت کا تجھے پتہ چلے گا. یا نجیہ اور قرآن میں کیا ہے؟ اور قرآن میں کیا ہے؟ تب نبی اعلان کرتا ہے تلک بالانباء الغیب زمین کا کوئی آسمان کا قرآن پہ اعلان کرتا نالا نالا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، ذرا ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر انشاءاللہ لطف آئے گا. پہلے قرآن نے اعلان کیا میں سارا غیب کی خبریں ہوں. غیب کی خبریں قرآن کا دعویٰ میں غیب کی خبریں ہوں. اب ذرا آگے سن اللہ جی کتنی غیب کی خبریں 2 4 10 20 50 فرمایا نہیں. قرآن اعلان کرے تبیان لکل شیء ازل سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہونا ہے سب کچھ قرآن میں. قیامت میں جو کچھ ہونا ہے قرآن میں. جنت میں جس نے جانا ہے قرآن میں. جہنم میں جس نے جانا ہے قرآن میں. زمین کی
کوئی چیز چھپے گی؟ یہ شک نہیں جیسے بولو نہیں، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، اور یہ بھی قلب مصطفیٰ کی بھی عظمت کو سمجھو ذرا۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یارو یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ قلب مصطفیٰ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن کملی والے کو صرف حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سردی کے موسم میں سرکار پر نہیں نازل ہوتی تھی تو اس وقت سرکار کے ماتھے پہ پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا، سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں کتنی حیبت تھی اور اتنا روح تھا قرآن پاک کا، لیکن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ اب قرآن خود اپنی شانیں لے کر ساتھ لے کر آیا ہے، قرآن اپنی شانیں ساتھ لے کر آیا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم وہ فصحاء، وہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء تھے، بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ جو تھے، عربی میں قصیدے لکھنے والے، کملی والے نے ان کے سامنے جب قرآن پڑھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شاعر ہے، یہ شعر ہے، اور یہ پڑھنے والا شاعر ہے، پتہ نہیں اس کو کون یہ شعر یاد کرا دیتا ہے تو یہ آگے آگے سنا دیتا ہے۔ میرے راوی نے پتہ کیا فرمایا؟ راوی نے فرمایا اگر میرا محبوب بھی شاعر ہے اور اس کا کلام شعر ہے تو بدبختو تم روز شعر کہتے ہو، تم سارے شاعر ہو، تم روز شعر کہتے ہو، آؤ پھر ذرا اس کے مقابلے کا ایک شعر بنا کر لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے رب نے اعلان کیا اے میرے کلام کو شعر کہنے والوں، میرے محبوب کو شاعر کہنے والوں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میرے محبوب کا اپنا کلام ہے، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا شعر ہے، جاؤ تم بھی اس کی مثل ایک صورتی بنا کر لے آؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا جاؤ 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ تیسرے مقام پر میرے اللہ نے خود ہی فرما دیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ نے خود ہی اعلان کر دیا سارے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر کبھی نہ لا سکو گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے یارو، بڑے بڑے شعراء آئے ہیں، 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے شعراء آئے ہیں، لیکن آج تک قرآن کی زبر سے ان کو آگے پیچھے نہ کر سکا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، ایک آیت کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ اس مالک کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے محبوب کے غلاموں یہ وہ پاک کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ، جس کے گلے میں غلامی رسول کا، اور جو زبان میں ہاتھ سے کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہو کہ غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے، موت بھی بولو غلام ہے رسول میں، موت بھی
साहबी तिलावत कुरान कर रहे हैं, पास घोड़ा बांधा हुआ है, क्या सूरह काफ की तिलावत करते हैं घोड़ा बजने लग जाता है, चुप करते हैं घोड़ा खड़ा हो जाता है, फिर तिलावत कुरान करते हैं घोड़ा बजने लग जाता है। सुबह को हाजिर हो गए हमदी वाले की बारगाह में, आके मेरे मुस्तफा की बारगाह में आके अर्ज करते हैं सोया महबूबा प्यारे महबूब कमली वाले कुरान पढ़ता हूँ बात समझ नहीं आती घोड़ा बजने लग जाता है, प्यारे महबूब चुप करता हूँ घोड़ा खड़ा हो जाता है। मेरे बाप ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम खुदा के इज्जत और जलाल की कसम अगर तू तिलावत को जारी रखता अनकरीब अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आकर तेरे लबों पे बोझे देकर जाते। ये अल्लाह के नूरानी फरिश्ते थे जो, लेकिन ये सारी रहमतें नाज़िल तब होती है जब दिल में गुलामी रसूल का तो गले में और दिल में मोहब्बत रसूल हो, वरना ये न देखा करो कुरान से अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। 2:01 हो गए थे, बस कर देंगे रोज मतलब विदा भी कोई नहीं आते, रोज मैं ये घर की तकरीर भी कोई नहीं कर तवज्जो ये बात लिखेड़ा बात का तू सुनियो कुरान को देखकर धोखा न खाया करो, वरना कभी कभी शैतान भी अच्छा रास्ता लगा देता है। आप सोचेंगे शैतान तेरा चंगा दसे, कल कोई समझ नहीं आई। हज़रत अबू हुरैरा उनकी ड्यूटी लगाई मेरे लजपाल नबी सदका जिक्र पे, किस पे सदका जिक्र पे। रात को आ गया चोर, कौन आ गया चोर, उसने आकर की चोरी, अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। अब ड्यूटी थी रात को, सदका जिक्र क्या होता था ना, साहबी की ड्यूटी थी, साहबी ने चोर को पकड़ लिया, इंसानी शक्ल थी उसकी, दाढ़ी भी थी लंबी, लंबी दाढ़ी थी लंबी, आया उसने सत्य फितर से चोरी की, साहबी ने पकड़ लिया, उसने देख लिया, उसे सब पता था, बाकी उसे क्या लगा नबी का वास्ता है यार छोड़ दे। साहबी ने कहा चल यार मेरे आका का वास्ता है, जा कल नहीं आना, नहीं आना चोरी करने। उसने कहा चलेंगे, उनका हाथ छोड़ दे, चला गया। सुबह को गए हुजूर की बारगाह में, सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे गुलाम वो तेरे चोर का क्या बना है, वो तेरे चोर का क्या बना है। हुजूर बस वो आया था चोरी करने, तो बड़े उसने वास्ते डाले, छोटे छोटे बच्चे ये हुए, हुजूर मैंने माफ कर दिया। सरकार ने फरमाया आज फिर आएगा, आज फिर आएगा, आज फिर आएगा। ठीक है सरकार को हुरैरा को पता था जब दो जहां के भागी ने कह दिया तो बस वक्त जरूर आएगा, आएगा इंतजाम के बाद तो वो गाड़ी वाला फिर आया, आप हुरैरा ने पकड़ लिया, फिर आ गए चोरी की चोरी के अंदर। बस आज छोड़ दे, कल नहीं आऊं, कल नहीं आऊं, तो बस अल्लाह की आखिरी मतलब नबी का वास्ता करो। हमने कहा चल फिर आया ना तो फिर बांधूंगा पकड़ोगे, हुजूर की बारगाह में लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं आना, चल जा आ जा। सुबह को आया सरकार ने फरमाया क्या बना रात को तेरे चोर का, आप कहते हुजूर, फिर उसने वास्ता दिया, मैंने छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया